السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے تعلق ایک امیزنگ سٹوری آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔ دوران سفر یہ بھی کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں سے خانہ کعبہ غائب تھا۔ چنانچہ آپ اس تصور سے ابدید ہو گئے کہ شاید میری بصارت تو زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ بصارت تو ضائع نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضائفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گرائے کناں ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، وہ کون ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت ہی عظیم ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں۔ کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے۔ آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام عالم کو کیوں دھرم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ ہر گم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ تم نے تو نماز پڑھ پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکسار کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا، تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے پر بھی، لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو میرے مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئی۔ جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا کہ گزشتہ سال تو کعبہ نے میری استقبال کیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فعار مدی کے قول کے مطابق موقع پر اپنے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصہ میں عرفات پہنچی اور وہاں یہ غیبی آواز سن کر اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے ہم اپنی تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اتنی قوت و شقت کہاں، البتہ رتبہ فقر کی متمنی ہوں۔ ارشاد ہوا فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ سر منہ فقر باقی نہیں رہتا۔ پھر ہم نے انہیں لذت وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے از سر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، جب تک ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی اس وقت تک تجھے فقراء کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ۔ جب رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لوہے کا ایک بحر وقار ہوا سے معلق لٹکا نظر آیا۔ ندا آئی کہ ہمارے ان عشاق کی چشم خونچکا کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے پہلی ہی منزل میں اس طرح پاسختہ ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ رابعہ بصری نے عرض کیا، ان عشاق کی ایک صفت کا مجھے بھی گزارا کروا دے، مگر یہ کہتے ہی انہیں نسوانی مجبوری ہو گئی۔ یہ ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے جو 7 برس تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی میں ایک حقیر سی شے کا مشاہدہ کر سکے۔ جب وہ
कुर्बे मंजिल तक रसाई हासिल कर ले तो एक हकीर सी इल्लत की राह का मसदूद करके रख दे। फिर राबिया ने अर्ज किया कि अगर तेरी मर्जी मुझे अपने घर में रखने की नहीं है तो फिर मुझे बसरा में ही सुकूनत की इजाज़त अता कर दे, क्योंकि मैं तेरे घर में रहने की अहल नहीं हूँ। यहाँ आमद से पहले सिर्फ तमन्ना ए दीदार में ज़िंदगी बसर करती रही, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी गई। ये अर्ज करके बसरा वापस पहुँच गई और ताहियात गोसनसीन होकर मसरूफ़ इबादत रही। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस्लामिक ऑल इंडिया नेटवर्क चैनल को देखते रहिए।